حدیث مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر آنکھ زناکار ہے، اور عورت جب خوشبو لگا کر مجلس کے پاس سے گزرے تو وہ بھی ایسی ہے، یعنی وہ بھی زانیہ ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2786۔ حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عورت ملی جس نے خوشبو لگا رکھی تھی اور مسجد کی طرف جا رہی تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جبار کی بندی کہاں جا رہی ہو؟ اس نے کہا، مسجد میں۔ فرمایا، اسی لیے خوشبو لگائی ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، جو عورت خوشبو لگا کر مسجد کی طرف چلے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک غسل نہ کر لے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4000۔ حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق کی علامتیں 3 ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے، اور جب اس کو امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 33۔ حدیث مبارکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پر جمعے کے دن اور جمعے کی رات کو درود پاک کی کثرت کرو، کیونکہ باقی دنوں میں فرشتے تمہارا درود پاک پہنچاتے رہتے ہیں، مگر جمعے کے دن اور جمعے کی رات جو مجھ پر درود پڑھتے ہیں میں اس کو اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور ان 2 دنوں میں ہر اس بندے کی بخشش کر دی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، سوائے اس شخص کے جس کی اپنے مسلمان بھائی سے دشمنی ہو۔ فرمایا جاتا ہے، ان دونوں کی بخشش کو مؤخر کر دو یہاں تک کہ وہ دونوں صلح کر لیں۔ اس حدیث مبارک میں پیر اور جمعرات کی اہمیت بیان ہوئی ہے کہ ان 2 دنوں میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے اور مسلمانوں کی عام بخشش کر دی جاتی ہے، البتہ جو مسلمان کسی شرعی وجہ کے بغیر آپس میں دشمنی رکھیں تو ان کی مغفرت صلح کرنے تک مؤخر کر دی جاتی ہے۔ یاد رہے کہ شرعی وجہ کے بغیر مسلمانوں سے قطعی تعلقی ناجائز ہے، لیکن جس شخص سے دینی یا دنیاوی اعتبار سے خطرہ ہو اس سے بچنے کے لیے دور رہنا جائز ہے۔ حدیث مبارک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی مشکل درپیش ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 1319۔ 1319۔ حدیث مبارک تم میں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ بخاری شریف۔ حدیث مبارک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا، اگر طبیعت چاہتی تو تناول فرما لیتے اور اگر پسند نہ ہوتا تو چھوڑ دیتے۔ صحیح بخاری 5409۔ حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
عورت سے نکاح 4 چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے: اس کے مال کی وجہ سے، اس کے خاندانی شرافت کی وجہ سے، اس کی خوبصورت ہونے کی وجہ سے، اس کے دیندار ہونے کی وجہ سے۔ تو دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیابی حاصل کر، اور ایسا نہ کرے گا تو تیرے ہاتھوں پر مٹی لگے گی، یعنی بعد میں تجھے ندامت ہوگی۔ حدیث مبارکہ: رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر مہینے 3 دن صبح کے وقت شہد چاٹے گا تو اسے کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ ابن ماجہ، حدیث نمبر 3450۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ارشاد فرمایا گیا، جس نے فجر کی نماز چھوڑی اس کے چہرے سے نور ختم کر دیا جاتا ہے، جس نے ظہر کی نماز چھوڑی اس کی روزی سے برکت ختم کر دی جاتی ہے، جس نے عصر کی نماز چھوڑی اس کے جسم سے طاقت ختم کر دی جاتی ہے، جس نے مغرب کی نماز چھوڑی اس کو اولاد سے کوئی خوشی حاصل نہ ہوگی، اور جس نے عشاء کی نماز چھوڑی اس کی نیند سے راحت ختم کر دی جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ: رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے پھر وہ اچھی طرح وضو کرے اور اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف فرمائیں گے۔ سنن ابی داؤد 15-23۔ حدیث مبارکہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جانتے ہو بد نصیب کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی خوب جانتا ہے۔ فرمایا، بد نصیب بے نمازی ہے، کیونکہ بے نماز کو اسلام سے کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ حدیث مبارکہ: ماں باپ کی خدمت۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں داخل ہوا تو میں نے سنا کہ وہاں کوئی شخص قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ جب میں نے دریافت کیا کہ قرات کون کر رہا ہے تو فرشتوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حارثہ بن نعمان ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابیوں، دیکھ لو یہ ہے نیکوکار، اور ایسا ہوتا ہے۔ اچھے سلوک کا بدلہ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب لوگوں سے زیادہ بہترین سلوک اپنی ماں کے ساتھ کرتے تھے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ خدا کی خوشی باپ کی خوشی اور خدا کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ حدیث مبارکہ: قبولیت کا یقین رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ حدیث مبارکہ: رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ صحیح بخاری 2442۔ حدیث مبارکہ: رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے سب سے زیادہ مجھے پیارے وہ لوگ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے، لیکن ان کی تمنا ہوگی کہ کاش کہ اپنے گھر والے اور مال کے بدلے میں میرا دیدار کر لیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 تباہ کن گناہوں سے بچو۔ لوگوں نے پوچھا، وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، جادو کرنا، کسی کو ناحق مار ڈالنا، سود کھانا، یتیم کا مال ہڑپ کر جانا، میدان جہاد سے بھاگ جانا، نیک عورتوں پر تہمت لگانا۔ صحیح بخاری و مسلم۔ حدیث مبارکہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ صحیح بخاری۔ حدیث مبارکہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان آدمی فرض نماز کا وقت آنے پر اچھی طرح وضو کرے، پھر پورے خشوع و خضوع اور اچھے رکوع و سجود کے ساتھ نماز ادا کرے تو وہ اس کے واسطے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، جب تک کہ وہ کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب نہ ہوا ہو، اور اس نماز کی برکت اس کو ہمیشہ ہمیشہ حاصل ہوتی رہے گی۔ حدیث مبارکہ۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے تھے، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، سن لو، بدن میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جب وہ درست ہوگا تو سارا بدن درست ہوگا، اور جہاں وہ بگڑا سارا بدن بگڑ گیا۔ سن لو، وہ ٹکڑا آدمی کا دل ہے۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 52۔ حدیث مبارکہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کرے وہ دجال کے فتنے سے بچے گا۔ جس نے جمعے کے روز سورہ کہف کی تلاوت کی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ 2 جمعوں کے درمیان ایک نور روشن فرماتا ہے۔ حدیث مبارکہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھا کر شکر کرنے والے کو صبر کرنے والے روزے دار کے برابر ثواب ملتا ہے۔ حدیث مبارکہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کی پابندی کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے نجات دیتا ہے، اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان نہیں ہوتا۔ ابن ماجہ 38-18۔ حدیث مبارکہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان والے جنت میں ہوں گے، جبکہ فحش گوئی برائی ہے اور برائی والے جہنم میں جائیں گے۔ مشکوٰۃ 5077۔ حدیث مبارکہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو ایسی بات نہ بتلاؤں جس سے گناہ مٹ جاتے ہیں اور اس سے درجات بلند ہوتے ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سختی اور تکلیف میں وضو کامل طور پر کرنا اور مسجد کی طرف زیادہ قدم چل کر جانا، اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا، بس تمہارے لیے یہی رباط عبادت میں ثابت قدمی ہے۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 587۔ حدیث مبارکہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ اسے جہنم سے دور کر دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو اس کی موت اس حالت میں آئے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اور وہ لوگوں سے اس طرح پیش آئے جس طرح وہ خود چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ پیش آیا جائے۔ صحیح مسلم 4776۔ حدیث مبارکہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے باپوں یا ماؤں کے نام کی قسمیں نہ کھایا کرو،
اور نہ بتوں کے نام کی، صرف اللہ کے نام کی قسم کھایا کرو، اور اللہ کی قسم بھی اسی صورت میں کھاؤ جب تم سچے ہو۔ ابو داؤد حدیث نمبر 3248۔ حدیث مبارکہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے مانگتا ہے، اللہ اسے یا تو اس کی مانگی ہوئی چیز دے دیتا ہے، یا اس دعا کے نتیجے میں اس دعا کے مثل اس پر آئی ہوئی مصیبت دور کر دیتا ہے، جب تک اس نے کسی گناہ یا قطع رحمی رشتہ ناتا توڑنے کی دعا نہ کی ہو۔ جامع الترمذی حدیث نمبر 3381۔ حدیث مبارکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا: بلا وجہ کی گپ شپ، فضول خرچی اور لوگوں سے بہت مانگنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1477۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے دنیا کے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 438۔ حدیث مبارک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی بندہ رات کو باوضو سوئے اور پھر رات میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی کسی چیز کا سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3881۔ حدیث مبارکہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طویل خاموشی کو اختیار کرو، کیونکہ یہ شیطان کو بھگاتی ہے اور امور دین میں تمہاری مددگار ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی تنگ دست پر آسانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائے گا۔ سنن ابن ماجہ 2417۔ حدیث مبارکہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اصحاب قرآن، حفظ و قرات اور عمل کرنے والوں کا سفارشی بن کر آئے گا۔ حدیث مبارکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی ایک جوتا پہن کر نہ چلے، دونوں پہن لے یا دونوں اتار دے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1774۔ حدیث مبارکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اس کے 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے۔ حدیث مبارکہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر آنکھ زناکار ہے، اور عورت جب خوشبو لگا کر مجلس کے پاس سے گزرے تو وہ بھی ایسی ہے، یعنی وہ بھی زانیہ ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2786۔ حدیث مبارکہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عورت ملی جس نے خوشبو لگا رکھی تھی اور مسجد کی طرف جا رہی تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جبار کی بندی کہاں جا رہی ہو؟ اس نے کہا، مسجد میں۔ فرمایا، اسی لیے خوشبو لگائی ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، جو عورت خوشبو لگا کر مسجد کی طرف چلے، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک غسل نہ کر لے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4002۔